بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر مدثر حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹنری انسائٹس۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک بہت کامن پرابلم ڈسکس کریں گے جو لارج اینیمل پریکٹس میں بہت زیادہ کامن ہے، اور اس پرابلم کا نام ہے ریومینل انفیکشن۔ جانوروں کو جو اوجر کا بن لگ جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور آپ لوگ اس کو مینیج کیسے کریں گے، کس طریقے کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس بھینس کو ریومینل انفیکشن کا پرابلم تھا، اس کا اوجر رک گیا ہوا تھا، تو اس کو پھر اسٹامک ٹیوب پاس کرنے کے بعد اس کے ریومن کی واشنگ کی گئی ہے، اور الحمدللہ یہ کافی حد تک بہتر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو ریومن کی انفیکشن ہے، اوجر کا جو بن لگتا ہے، اس میں ایسی کون کون سی ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کا اوجر بند ہو جاتا ہے، اس کی فنکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو لو کوالٹی ڈائٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ فائبرس فیڈ ہوتی ہے جس میں پور کوالٹی ہے یا توڑی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر ایسا چارہ جس کی پروٹین ویلیو بہت کم ہوتی ہے، تو اس کو جانور اچھے طریقے کے ساتھ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، تو وہ اوجر کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے اوجر میں اس کی کافی زیادہ اماؤنٹ جمع ہونے کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جانور جو کورس گرین کھاتے ہیں، دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جانور کو انفیکشن کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور کافی دفعہ جانور کوئی ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہضم نہیں ہوتی، تو ان کی وجہ سے بھی جانور کو انفیکشن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جانور شاپر کھا لیتے ہیں، پولیتھین بیگز، روپس، رسیاں وغیرہ کھا لیتے ہیں، اور کوئی دوسری ایسی ان اینیمیٹ آبجیکٹس، مثال کے طور پر جانور ہڈیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ پٹے کھا جاتے ہیں، شوز کھا لیتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی جو نان میٹیلک فورن باڈیز ہیں وہ بھی اوجر کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جانور کی جو ڈائجسٹا کی ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر ڈسٹربنس کرتی ہیں اور جانور کو انفیکشن ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ینگ گراسز ہوتی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے چارے ہوتے ہیں، ان کی اگر جانور اوور فیڈنگ کر لے تو اس وجہ سے بھی جانور کو جو ہائیلی فرمنٹیبل کاربوہائیڈریٹس اگر بہت زیادہ اماؤنٹ میں اوجر کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جانور کو انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کو ایسیڈوسس کا پرابلم ہوتا ہے، اور اس کے اوجر کی موٹیلٹی کم ہونے کی وجہ سے اس کی خوراک ہضم نہیں ہوتی اور اس کو انفیکشن ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو مولڈی فیڈ ہوتی ہے، جو فنگس سے آلودہ خوراک ہوتی ہے، اگر وہ جانور کھا لیتا ہے تو الی والی خوراک کھانے سے جانور کی جو اوجر کی موٹیلٹی ہے، اس کی حرکت کم ہو جاتی ہے، اور حرکت کم ہونے کی وجہ سے جانور کی ڈائجیشن رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے جانور کے اوجر کو بن لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پور کوالٹی کی فیڈ ہے، اور سال کے ایسے دورانی جہاں پہ جانوروں کی فیڈ جو خاص طور پہ چارہ ہے اس کی شارٹیج ہوتی ہے، تو اس دوران میں فارمر حضرات جانوروں کو فیڈنگ کے لیے ویٹ سٹرا کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اور خشک ٹانڈے، باجرہ یا جوار، ان کی بہت زیادہ فیڈنگ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ لو کوالٹی فیڈ ہوتی ہے، جانور کی نیوٹریشن پوری نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ فائبر ہونے کی وجہ سے یہ خوراک اچھے طریقے سے جانور کو ہضم نہیں ہوتی، اور اس کی نیوٹریشن پوری نہ ہونے کی وجہ سے جانور کو ایک بھوک محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس کو اور زیادہ اوور فیڈنگ کرتا ہے۔ تو جو لو کوالٹی رفیجز ہیں، ایسے چارے ہیں جو بہت زیادہ ان کے اندر فائبر جمع ہو گیا ہے، میچور ہو گئے ہوئے ہیں، سوکھ گئے ہوئے ہیں، تو ان کی ڈائجسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی جانور کو انفیکشن ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانور کو ہضم نہیں ہوتی اور اوجر کے اندر پڑی رہتی ہے، تو پڑی رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ٹاکسیمیا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی اوجر کی حرکت کم ہو جاتی ہے۔
تو حرکت کم ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی جانور کے اوجر کو بہنے لگ جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس جانور کی جو ریومن انفیکشن تھی اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اس کو اسٹامک ٹیوب پاس کی اور اس کے اوجر کے اندر جو ٹاکسک ڈائجسٹا پڑا ہوا تھا اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے یہ ٹیکنیک استعمال کیا اس کے تقریباً 10-15 منٹ بعد جانور نے کھانا پینا سٹارٹ کر دیا اور اس کو کافی حد تک ریلیف ملا ہے۔ تو یہ ایک بہت میجک ٹیکنیک ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹس ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ریومن انفیکشن ہے اس کے کلینکل سائنز کیا ہوں گے جس کی بیسس پہ آپ فیصلہ کریں گے کہ جانور کو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ دینی ہے یا سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جس جانور کو ریومن انفیکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک تو کھانا پینا کم کر دیتا ہے، بالکل گزارے لائق کھاتا ہے یا بالکل کم کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی جو فیسز ہیں اس کی کوانٹٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، گوبر کی کوانٹٹی کم کرتا ہے اور فریکوینسی بھی جانور کی گوبر کی کم ہو جاتی ہے۔ جانور کو پیٹ درد محسوس ہوتا ہے، اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آنکھوں کے گڑوں میں نیچے چلی جاتی ہیں، سنکن آئیز ہو جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جانور کی جو ایبڈومن ہے اس کی ڈسٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ جانوروں میں ٹمپنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نارمل کلینکل سائنز ہیں جو آپ لوگ ہسٹری لیں گے اور کلینکل ایگزامینیشن کریں گے تو آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ اگر تو جانور کے اندر یہ پرابلم چل رہی ہے تو اس کی یہ کلینکل سائنز ہوں گے۔ تو اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جانور کو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ دینا ہے یا پھر اس کو سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ دینا ہے یا تھرڈ لائن آف ٹریٹمنٹ دینا ہے۔ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ میں آپ لوگ اورل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یوز کریں گے، اس میں جانور کو آپ لوگ سپورٹیو ٹریٹمنٹ اور فلوئڈ تھراپی، اگریسو فلوئڈ تھراپی کے ساتھ ساتھ اورل اس کو پرگیٹیوز اور لوبریکینٹس دیں گے تاکہ جو اوجر کے اندر مٹیریل پڑا ہوا ہے، خشک مٹیریل پڑا ہوا ہے، اس کی لوبریکیشن ہو، اور ساتھ ہی اس کو پرگیٹیوز دیں گے تاکہ اس کو پیچز لگ جائیں اور اس کو واہ لگنے کی وجہ سے وہ سارا ٹاکسک مٹیریل جو اس کے اوجر کے اندر پڑا ہوا ہے وہ باہر نکل جائے اور اس کو ریلیف مل جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے سپورٹیو ٹریٹمنٹ لائک ہیپاگن یا پھر کیراسل، اس طرح کی جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ لازمی طور پر یوز کرنی ہے۔ اگر فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ سکسیسفل نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگ سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ چوز کرتے ہیں کہ جانور کو اسٹامک ٹیوب پاس کر کے اس کی جو ٹاکسک ڈائجسٹا اس کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا یا وہ اس میں کامیابی نہیں ہوتی، کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جن میں انفیکشن اتنی ہارڈ ہوتی ہے، جانور نے اتنی زیادہ فائبرس ڈائٹ لی ہوتی ہے یا اس کو نان میٹیلک فورن باڈیز ہوتی ہیں، تو اس کیس میں پھر تھرڈ لائن آف ٹریٹمنٹ چوز کرنا پڑتا ہے کہ جانور کو بذریعہ سرجری اس کو سرجیکلی آپریٹ کر کے ریمناٹمی کر کے اس میں سے فورن باڈیز نکالی جاتی ہیں تاکہ اس کو ریلیف مل سکے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد کی یہ ویڈیو ہے اس جانور کی فلوئڈ تھراپی کی۔ ہم لوگوں نے اسٹامک ٹیوب پاس کرنے کے بعد اس کا ڈائجسٹا ریموو کرنے کے بعد اس کی فلوئڈ تھراپی کی ہے، ساتھ میں سپورٹیو ٹریٹمنٹ دی ہے۔ تو اس جانور کی آؤٹ لک الحمدللہ کافی ساری بہتر ہو گئی ہے، اس نے کھانا پینا بھی سٹارٹ کر دیا اور اس کا جو آؤٹ لک تھی وہ بھی کافی ساری بہتر ہو گئی ہے۔ امید ہے آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے سیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔